طلعت صاحب پلیز اس حوالے سے کمنٹ کیجیے گا. مشاہد حسین سید صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی کال آتی ہے تو قیدی نمبر 804 کو نکالنا پڑے گا. اب ڈو یو کنسیڈر دس اسٹیٹمنٹ؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ از ہی دیٹ پاورفل؟ جی وہ ٹرمپ کی آمد کے پیش نظر مشاہد صاحب نے یہ بیان دیا تھا اور مفروضہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا. دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ کے دیکھے گا کہ بائیڈن نے کس کس کو کال نہیں کیا. تو پہلے جو اس نے کال کھڑکانے ہیں ان لوگوں کو کھڑکانے ہیں جن کو بائیڈن نے کال نہیں کیا. چونکہ عمران خان کو کال نہیں کیا تو عمران خان کو پھر تلاش کرے گا. عمران خان جیل میں ہوگا اور وہ پھر خود ٹویٹ کرے گا ٹرمپ وہاں سے کہ یہ کیوں بندہ جیل کے اندر ہے, اس کو نکالو وغیرہ وغیرہ, پاکستان پہ سینکشنز لگائے گا. اٹس اے لانگ شاٹ لیکن امکان اس کا ہے. میرے لیے دلچسپ صورتحال جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس کے اوپر عمران خان نے ایک گھناؤنی سازش کا الزام لگایا, اسی کے ڈونلڈ لو کا ہاف نیم سیک جو ہے, جو ڈونلڈ بلوم ہے, اس کے ساتھ بہت اچھی انگیجمنٹ ہے. تو بائیڈن کے ہوتے ہوئے بھی واشنگٹن کے ساتھ انگیجمنٹ اچھی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آپ نے بیان دیکھ لیا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا اس سینیٹر کا جس نے پاکستان کے امبیسڈر کو کہا کہ ہمیں عمران خان کا بڑا خیال ہے اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو عمران خان کی جماعت کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں واشنگٹن کی مرکزیت کے پیش نظر واشنگٹن کی طرف سے جو سگنل آ رہے ہیں ابھی سے وہ کافی مؤثر ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں واشنگٹن کی پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو دائمی دوستی ہے اس کو. میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا کہ پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو ایک طرف پھینک کے قیدی نمبر 804 کو باہر نکالیں. طلعت ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بطول اور میں کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو پوزیشنز ہیں یہ تو بالکل ویل انٹرینچڈ ہو گئی. کل 9 مئی آ رہا ہے, وہاں پہ جو کچھ ہونا ہے, تقریریں ہونی ہیں اور ماحول جو ہے وہ گرم ہونا ہے. بٹ از دیر اے وے آؤٹ؟ کیا طریقہ ہے کہیں سے سرا اگر پکڑنا ہے, کیونکہ یہ انسسٹینیبل سا ایک سٹیٹ آف افیئرز ہے, کب تک کھینچ لیں گے اس کو؟ تو سرا کہیں سے پکڑنا ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ That's what we're trying to figure out. دیکھیں ایک تو یہ کہ پالیٹکس بینگ دی آرٹ آف دا پاسبل, آپ ایسے معاملات کو اس حد تک نہیں لے کے جاتے کہ اس کے بعد جو پاسبل ہے وہ امپاسبل ہو جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشنز لی جا چکی ہیں, جس قسم کی ریڈ لائنز کھینچی جا چکی ہیں, جس قسم کے ریڈ زون کے اندر آپ کے پروگرام کے نام کے حوالے سے دونوں نے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کیا ہے, پی ٹی آئی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, اس کے بعد مجھے تو یہاں سے جو ہے وہ بلڈ سپورٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. مجھے کوئی اس کے اندر سے رستہ نکلتا وہ نظر نہیں آتا. دیکھیں اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ دونوں طرف سے قیادت نے سٹینڈ لیا ہے. عموماً قیادت جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ رکھتی ہے تاکہ ذمہ داری کسی اور کی طرف منتقل کرے اور خود کو کمٹ نہ کرے ایک ایسی صورتحال سے جو بعد میں ان کے لیے امبیرسنگ ہو. لیکن یہاں پر قیادت نے کمٹ کیا. اگر آپ آج عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, جس قسم کی زبان وہاں سے استعمال کی گئی ہے, میرے خیال میں اس کے بعد تو گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اوپر انگیج کر پائے. تو آئی ہیو ٹو ساؤنڈ ویری سینیکل اینڈ آلموسٹ ہوپ لیس, لیکن ایز تھنگ اسٹینڈ ٹوڈے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے لڑائی کم ہوگی, یہاں سے لڑائی بڑھے گی اور ایک بلڈ سپورٹ والا آپ کو ماحول نظر آئے گا. اچھا اب اس میں تو اس کا اگر ہم پیرلل ڈرا کریں تو جنرلی جب جو ہے وہ لیٹس اسیوم کہ دو فریق ہیں یا دو ممالک ہیں, ان میں اگر اس طرح کا کوئی جھگڑا پڑ جائے تو یا تو ایک سفارتی جو ہے وہ حل نکلتا ہے, 2 قدم آپ آگے بڑھیں 2 قدم آگے بڑھیں گے, کوئی درمیانی راستہ نکل آئے, یا پھر جنگ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں سے کوئی سلوشن نکل آتا ہے. اب اگر یہ والا اینگل ہے وچ یو آر سیئنگ کہ کوئی درمیانی راستہ نکلتا نظر نہیں آ رہا, تو پھر ہاؤ ول دس پلے آؤٹ؟ یعنی عمران خان صاحب جیل میں ہیں, انہوں نے میکسیمم پوزیشن لے لی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو گئے, اور اسٹیبلشمنٹ نے پرسوں پریس کانفرنس کر دی ہے اور وہ بھی بالکل سیدھے ہو گئے. اب یہاں سے ہاؤ ڈز دس پلے آؤٹ؟ دیکھیں اس کے بعد جو آپ کو کم زخمی ہونے والا جو راستہ نظر آتا ہے, اور ملک زخمی ہو رہا ہے سارے معاملے کے اندر, توجہ بٹی ہوئی ہے
ہمارے اور آپ کے جو شوز ہیں جو بحث ہے کسی اور معاملے کے اوپر ہونی چاہیے, انویسٹمنٹ کے اوپر ہونی چاہیے, کلائمیٹ چینج کے اوپر ہونی چاہیے, پاپولیشن ایکسپلوژن کے اوپر ہونی چاہیے, بارڈر صورتحال پہ ہونی چاہیے, اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا کیا ہوگا. سارے میڈیا کا یہی حال ہے. تو نیشنل ڈسکورس کو اس نے ہائی جیک کر لیا, تو ملک زخمی ہو رہا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال چاہیے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اور معیشت کے نمبرز کو بہتر کرنے کے لیے. سعودی انویسٹمنٹ کے اوپر بہت تکیہ کیا ہوا ہے, چائنیز کی طرف سے جو سی پیک ہے اس کے اوپر بھی ریلائنس کی ہوئی ہے. تو مفروضہ یہ ہے کہ اگر معیشت اچھی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ عمران خان کا جو وینمس زہریلا پروپیگنڈا ہے وہ ڈیفیوز ہوتا جائے گا اور ہمیں عمران خان کو مینیج کرنے میں آسانی ہوگی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ عمران خان کی جماعت ایک سٹیک ہولڈر ہے موجودہ نظام کے اندر. مفروضہ یہ تھا کہ وہ سٹیک ہولڈر کی طریقے سے بیہیو کرے گی, وہ کسی ڈسرپٹیو فورس کی طریقے سے بیہیو نہیں کرے گی. وہ مفروضہ درست ثابت نہیں ہوا. ان کی جماعت کے ممبران جو پارلیمان کے اندر ہیں وہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے عمران خان بات کر رہے ہیں جیل سے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ شاید 1 سال میں معاشی حالات از خود کوئی حل نکالیں جس میں عمران خان کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے. عمران خان کا مفروضہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں, موجودہ حکومت لڑکھڑا رہی ہے, اگر ہم ذرا سا دباؤ ڈالیں گے, ججز ہمارے ساتھ ہیں, وکلا ہمارے ساتھ ہیں, دباؤ ڈالیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا. تو یہاں سے تو لڑائی بڑھے گی. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے اندر مزید تندی آئے گی. اب ان کا حشر کیا ہوتا ہے جب کورٹس کے پاس جاتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہاں سے تو آپ کو لڑائی بڑھتے ہوئی نظر آئے گی, مقدمات کی لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, بیانیے کی لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, اور ان میں سے صرف ایک ہی جیت سکتا ہے. اس جنگ میں سے دونوں نہیں جیت سکتے. یہ میوچلی سیٹسفائنگ سولوشن کسی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایکچولی اس میں سے ون ون نہیں نکل رہا. بالکل. یہ سب سے خطرناک بات ہے. اور طلعت صاحب پلیز اس حوالے سے کمنٹ کیجیے گا. مشاہد حسین سید صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی کال آتی ہے تو قیدی نمبر 804 کو نکالنا پڑے گا. اب ڈو یو کنسیڈر دس اسٹیٹمنٹ, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ از ہی دیٹ پاورفل؟ جی وہ ٹرمپ کی آمد کے پیش نظر مشاہد صاحب نے یہ بیان دیا تھا, اور مفروضہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا. دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ کے دیکھے گا کہ بائیڈن نے کس کس کو کال نہیں کیا. تو پہلے جو اس نے کال کھڑکانے ہیں ان لوگوں کو کھڑکانے ہیں جن کو بائیڈن نے کال نہیں کیا. چونکہ عمران خان کو کال نہیں کیا تو عمران خان کو پھر تلاش کرے گا. عمران خان جیل میں ہوگا اور وہ پھر خود ٹویٹ کرے گا ٹرمپ وہاں سے کہ یہ کیوں بندہ جیل کے اندر ہے, اس کو نکالو وغیرہ وغیرہ, پاکستان پہ سینکشنز لگائے گا. اٹس اے لانگ شاٹ, لیکن امکان اس کا ہے. میرے لیے دلچسپ صورتحال جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس کے اوپر عمران خان نے ایک گھناؤنی سازش کا الزام لگایا, اسی کے ڈونلڈ لو کا ہاف نیم سیک جو ہے, جو ڈونلڈ بلوم ہے, اس کے ساتھ بہت اچھی انگیجمنٹ ہے. تو بائیڈن کے ہوتے ہوئے بھی واشنگٹن کے ساتھ انگیجمنٹ اچھی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آپ نے بیان دیکھ لیا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا اس سینیٹر کا جس نے پاکستان کے امبیسڈر کو کہا کہ ہمیں عمران خان کا بڑا خیال ہے اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو عمران خان کی جماعت کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں واشنگٹن کی مرکزیت کے پیش نظر واشنگٹن کی طرف سے جو سگنل آ رہے ہیں ابھی سے وہ کافی مؤثر ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں واشنگٹن کی پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو دائمی دوستی ہے اس کو. میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا کہ پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو ایک طرف پھینک کے قیدی نمبر 804 کو باہر نکالیں.